إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا وعلى آله وأصحابه بعدد كل ذرة دوسرے بے شک پڑھے ہی نہ ان کو حکم ہی نہیں دیں صلی اللہ علیہ رسول
یا سن 1 سے شروع ہوا، سن 2 سے شروع ہوا نا، جب سن نہیں تھا اللہ کا نور پھر بھی تھا. یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ جب سن میری بات آپ کو سمجھ نہیں آتی؟ اگر آتی ہے تو میں جواب دوں، مجھے پتا چلے کہ میں بانسری نہیں بجا رہا. اپنے سنیوں کو نبی کا ذکر، اللہ کا ذکر سنا رہا. جب سن نہیں تھا اللہ کا نور، اور سے بولو اللہ کا نور. سن تو پھر سن عیسوی شروع ہوا، اس سے پہلے وہ بڑی لمبی تاریخ ہے معروف کی. تو آدم علیہ السلام پہلے بشر ہے دنیا میں آنے والے. تو جب آدم نہ تھے اللہ کا نور پھر بھی تھا. آدم علیہ السلام سے پہلے بہت سی مخلوق تھی. عرش تھا، کرسی تھی، لوح تھی، قلم تھا، لیکن اللہ کا نور اس سے بھی پہلے موجود تھا. اللہ کا نور اس سے پہلے بھی موجود تھا. تو یوں کہہ لو جب کائنات میں کچھ بھی نہ تھا اللہ کا نور پھر بھی تھا. یہ معنی ہے ازلی کے کہ اللہ کا نور ازلی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر معنی ہے ابدی کے. اللہ کا نور ازلی بھی ہے ابدی بھی ہے. تو ازلی کے معنی تو یہ ہوئے کہ جب کائنات میں کچھ بھی نہ تھا اللہ کا نور اس وقت بھی. اور پھر ابدی کے معنی کیا ہے کہ جب کائنات میں کچھ نہ ہوگا اللہ کا نور پھر بھی ہوگا. میرے خیال میں تھوڑا سا قرآن پڑھ لینا چاہیے. قرآن بڑی بابرکت کتاب ہے. جس محفل پہ قرآن پڑھا جائے اس محفل پہ بھی اللہ کا نور چھا جاتا ہے. ابھی میں بات اللہ کے نور کی کر رہا ہوں، یہ تمہید مان رہا ہوں. کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ کی بات کرتے ہی نہیں ہے، یہ اللہ کو مانتے ہی نہیں ہے. ارے اللہ کو تو ماننے والے ہیں ہی سنی، تمہارا تو اللہ لگتا ہی کچھ نہیں. اگر تمہارا کچھ لگتا ہو تو تم بھی کبھی اللہ کا ذکر کرو. سنیوں کے پیروں کے آستانوں میں جاؤ، وہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے. مسجدوں میں جاؤ، وہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے. تو ان کو خدا کا نام لینے ہی گوارا نہیں کرتے. کبھی ان کی مسجد میں ذکر سنا تجھے لگتا ہو تو پھر میں نے تو کہا آپ تکلف کرتے ہو، اللہ کے ساجد کا نام دے کر بنا لیتے ہو اور پھر اس میں اللہ کا ذکر نہیں کرتے ہو. بہتر ہے تم مندروں میں جا کر رام رام الاپا کرو. جو تمہارا کام ہے رام رام جپنا پرام الاپنا. سنی اللہ کا نام ہے. قرآن سنو، شوق ہے قرآن کا، شوق ہے نا.
جب کچھ نہ ہوگا تو پھر بھی ہوگا. خدا ذوالجلال کی شان برتر والا ہے، عرفہ والا ہے، وہ اکبر ہے، بے مثل و بے مثال ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں. رب ذوالجلال تیری بارگاہ میں ہم عرض کرتے ہیں کہ تو مانا کہ ساری کائنات سے پہلے تھا، رہے گا. تیرا نور آسمانوں میں بھی ہے، زمینوں میں بھی ہے. لیکن یہ بتا، جب کائنات میں نور ہی تھا اور کچھ دیکھو نا کتنی مخلوق ہے، کتنی مخلوق ہے جہان میں. زمین بھی ہے، آسمان بھی ہے، ستارے بھی ہیں، عرش بھی ہے، لوح بھی ہے، قلم بھی ہے، انسان بھی ہے، فرشتے بھی ہیں، جن بھی ہیں، حیوان بھی ہے، درخت بھی ہے، پتھر بھی ہے، نباتات ہے، جمادات ہیں. بہت سی مخلوق ہے. اب تو دیکھ رہے ہیں نا بہت سی مخلوق ہے. لیکن مولا ہم مانتے ہیں سب سے پہلے تیرا نور تھا. جب تو نے مخلوق کا آغاز کیا تو کہاں سے کیا؟ کس سے کیا؟ کس سے کیا؟ کہاں سے کیا؟ تیرے نور سے آگے پھر جب دنیا چلی تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بتایا اور محبوب کبریا نے اپنی امت کو بتا دیا. اللہ حدیث قدسی ہے جو میں پڑھنے لگا نا، یہ حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی یہ ہوتی ہے کہ جیسے باقی احادیث میں راوی صحابی ہوتا ہے، فرمان نبی پاک کا ہوتا ہے باقی احادیث میں، اور دوسری احادیث اور حدیث قدسی میں فرق یہ ہے کہ حدیث قدسی میں جہاں راوی صحابی ہوتے ہیں وہاں حدیث قدسی میں راوی خود رسول اللہ ہوتے ہیں، اور دوسری احادیث میں فرمان نبی پاک کا ہوتا ہے، حدیث قدسی میں فرمان اللہ کا ہوتا ہے. تو میں حدیث قدسی آپ کو سنا رہا ہوں. حقیقت یہ ہے سنیوں، حضور علیہ السلام کی زمان اقدس سے نکلنے والے یہ موتی سچے موتیوں سے بہت زیادہ عرفہ والا ہے. سچے موتیوں کو بہت لوگ قیمتی تصور کرتے ہیں، مگر پھر وہ پیسوں سے مل جاتے ہیں، پیسوں سے مل جاتے ہیں. اور میرے محبوب کبریا کی زبان اقدس سے نکلنے والے موتی وہ ہیں جن کی کوئی قیمت ادائی نہیں کر سکتا. آج میں نبی پاک کی زبان اقدس سے نکلنے والے ان پیارے پیارے سہانے سہانے موتیوں سے آپ کی جھولیاں بھر دوں. اللہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم راوی اور فرمان اللہ کا. فرمان سنو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں ایک مخفی خزانہ تھا. کنتو کنز مخفیا، کنز میں نے خزانہ، مخفیا میں نے چھپا ہوا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. کیا مطلب؟ مجھے کوئی جانتا نہیں تھا، پہچانتا.
نہیں تھا، کسی کو میری خبر، زور سے بولو نا، کسی کو میرا علم نہیں تھا، کسی کو میری معرفت نہیں تھی، کوئی مجھے سجدہ نہیں کرتا تھا، میری کوئی عبادت نہیں کرتا تھا، مجھ سے کوئی مانگتا نہیں تھا، کیوں؟ کوئی تھا ہی نہیں، میں تو تھا، کوئی تھا ہی نہیں، جب کوئی ہوتا تو میں مانگتا، کوئی ہوتا تو مانتا، کوئی ہوتا تو مجھ سے طلب کرتا، کوئی ہوتا تو میری عبادت کرتا، جب کوئی تھا ہی نہیں تو عبادت کون کرتا؟ مجھ سے مانگتا کون؟ بس میں ہی تھا اور کچھ نہیں تھا۔ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، خزانہ، کیا تھا؟ میری بات سمجھا رہی ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ ماشاءاللہ سمجھ رہے ہو بات کو؟ کون فرما رہا ہے؟ شان اللہ کی ہے، زبان رسول اللہ کی ہے، عقیدہ سنی ہوگا، کوئی درمیان میں واسطہ نہیں ہے، اللہ اللہ اللہ۔ فرمایا میں چھپا ہوا خزانہ تھا، فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ، میں نے خود ہی پسند کیا، کسی اور کی پسند پر نہیں کچھ کیا میں نے۔ اور کی پسند تو تب ہوتی نا جب کوئی اور ہوتا، اور تو تھا ہی نہیں، تو میری اپنی ہی پسند تھی، میں نے ہی پسند کیا کہ میں پہچانا جاؤں، کسی کو میری معرفت ہو، کسی کو میرا علم ہو، کسی کوئی مجھے جاننے والا ہو، میں معبود بنوں، کوئی عابد ہو، میں مسجود بنوں، کوئی ساجد ہو، میں مذکور بنوں، کوئی ذاکر ہو، میں دینے والا بنوں، کوئی لینے والا ہو، ارے میں داتا بنوں، کوئی من مانگنے والا ہو، میں نے خود ہی پسند کیا۔ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ، میں نے خود ہی اس بات کو پسند کیا کہ میں پہچانا جاؤں، کسی کو میری معرفت ہو، کوئی ایسی ہستی ہو جو مجھے پہچانے، پھر مجھے مانے، پھر مجھے میرے سامنے جھکے، مجھے سجدہ کرے، میری عبادت کرے، مجھ سے سوال کرے، وہ مانگنے والا ہو، میں چوریاں بھرنے والا بن جاؤں۔ یا اللہ پھر تو نے کیا کیا؟ جب تو نے خود ہی پسند کیا اس بات کو کہ تجھے کوئی پہچاننے والا ہو، تو پھر کیا کیا؟ فرمایا فَخَلَقْتُ مُحَمَّدًا، میں نے اپنی فرمایا میں نے اپنی معرفت کے لیے، اپنی عبادت کے لیے، اپنی ریاضت کے لیے، اپنے ذکر کے لیے، اپنی معرفت دینے کے لیے، اپنی در سے مانگنے کے لیے اپنے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ کو پیدا فرما دیا۔
یہ اس وقت کی بات ہے جب ابھی آسمان پیدا نہیں ہوا تھا. ایک بات ذہن میں آ رہی؟ یہ اس وقت کی بات ہے جب ابھی آسمان پیدا نہیں ہوا تھا، زمین پیدا نہیں ہوئی تھی، یہ چاند سورج ستارے پیدا نہیں ہوئے تھے، یہ نبی کو محض بشر کہنے والے بیچارے پیدا نہیں ہوئے تھے. ارے ہاں مجھے کہنے دو، ابھی پانی نہیں تھا، ابھی مٹی نہیں تھی، ابھی آگ نہیں تھی، ابھی ہوا نہیں تھی. انسان بشر جس کو بشر کہتے ہو کہ اتنی چیزوں سے بنا ہے، 4 چیزوں سے. کتنی چیزوں سے بنا؟ 4. پانی، مٹی، آگ، ہوا. ٹھیک ہے نا؟ پانی، مٹی، آگ، ہوا، 4 چیزیں ہیں نا. ان چاروں میں سے اگر ایک چیز بھی نہ ہو تو بشر نہیں ہوتا. یہ بات تو ماننے والے ہیں. ڈاکٹر سے جا کے پوچھ لو، اگر کوئی ملا نہ مانے تو اس کی ہوا نکالنا. ٹھیک ہے نا؟ چوتھی چیز ہوا. کوئی نہ مانے تو اس کی ہوا. بس جب ہوا نکلے گی تو پھر اس کو پتا چل جائے گا کہ چاروں میں سے ایک بھی نہ ہو تو بشر. پانی انسان میں ختم ہو جائے تو انسان زندہ رہتا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے بچے عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا سوکھ جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں جی سوکھنے کی مرض ہو گئی ہے. ڈاکٹر کے پاس جاؤ، ڈاکٹر صاحب کیا ہوا؟ وہ کہتے ہیں ان کو اس میں سے پانی کم ہو گیا. کم ہو جائے تو سوکھ جاتا ہے. اگر پانی ختم ہو جائے تو بندہ ختم ہو جاتا ہے. انسان میں ہوا نہ رہے تو انسان ختم ہو جاتا ہے. بشر میں پانی نہ رہے تو بشر ختم ہو جاتا ہے. بشر میں آگ نہ رہے تو بشر ختم ہو جاتا ہے. اور اگر بشر میں مٹی نہ ہو تو بشر. بات جب میں کروں آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اب آپ سے کوئی پوچھے تو آپ بتا سکتے ہو نا کہ بشر 4 چیزوں سے بنا ہے، پانی، مٹی، آگ، ہوا. چاروں میں سے اگر ایک نہ ہو تو بشر. اگر ظالم کبھی بیٹھ کے تنہائی میں سوچا کر نبی کا دل بغض، نبی کا بغض دل سے نکال کر محبت دل میں ڈال کر سوچا کر بشر 4 چیزوں سے مرکب ہے، چاروں میں سے ایک نہ ہو تو بشر نہیں ہوتا. تو نبی کا نور تو اس وقت پیدا کیا گیا جب یہ چاروں ہی نہیں تھی. نبی پاک سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کا نور مبارک اس وقت پیدا کیا گیا جب یہ چاروں چیزیں. بولو حضور کا نور اس وقت پیدا ہوا جب مٹی نہیں تھی. میرے آقا کا نور اس وقت پیدا ہوا جب پانی نہیں تھا. میرے آقا کا نور اس وقت پیدا ہوا جب آگ نہیں تھی. میرے آقا کا نور اس وقت پیدا ہوا جب ہوا. مٹی نہیں تھی، پانی نہیں تھا، ہوا نہیں تھی، آگ نہیں تھی. پھر بشر کہاں سے آ گیا؟ ارے یہ تو اس وقت کی بات ہے کہ یا خدا کا نور تھا یا مصطفیٰ کا نور تھا. تو یا اللہ پھر تم نے مصطفیٰ کریم کا نور پیدا کب فرمایا؟ کیسے پیدا کیا؟ کہاں سے پیدا کیا؟ ہر چیز کسی نہ کسی سے پیدا ہوتی ہے نا. کہاں سے پیدا کیا؟ تو حضرت جابر کی روایت نے یہ مسئلہ حل کر دیا. یا جابر ان اللہ خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نورہ. یہ روایت مصنف عبدالرزاق نے نقل کی ہے اور اس کے بعد کئی محدثین نے عبدالرزاق سے اس کو نقل کیا ہے.
اور اس کی تمام سند جو ہے وہ درست ہے، صحیح ہے. اور پھر دیوبندی حضرات کے حکیم الامت مولوی اشرف علی تھانوی صاحب نے نشر الدین میں اس کو مانا ہے، نشر الدین میں اس کو مانا ہے. اہل حدیث حضرات کے مولوی نواب صدیق حسن خان نے الشمامۃ العنبریہ میں اس کو مانا ہے. بہت سے محدثین نے اس روایت کو مان کر ذکر کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ساری کائنات سے پہلے کیا پیدا کیا گیا؟ خلق قبل الاشیاء نور نبی کا. اے جابر، ہر شے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا. یا رسول اللہ، آپ کا نور کہاں سے پیدا ہوا؟ فرمایا من نوری. اللہ نے اپنے نور سے میرا نور پیدا فرمایا. ظالم لوگ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں، دل چاہتا ہے کہ ان کو پہنچ کیا کروں. کہتے ہیں جی دیکھو کتنے یہ بریلوی مشرک ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کا نور اللہ کے نور سے پیدا ہوا پھر تو شریک ہو گیا. اللہ کے نور سے پیدا ہوا تو پھر اللہ کا شریک ہو گیا. میں نے کہا اللہ تمہیں آج تک اتنے 100 سال ہو گئے ہیں قرآن کو آئے ہوئے، دین کو آئے ہوئے، تمہیں مسئلہ سمجھ. پنجاب میں ایک جگہ یوں اسی طرح حضور کا نور بیان کر رہا تھا تو سردیوں کا موسم تھا، مسجد کا حال تھا تو دروازے بند کر کے ہم جلسہ کر رہے تھے. سردی بہت سخت، حتاً 2 یا 3 درجہ سینٹی گریڈ اس وقت درجہ حرارت تھا تو بڑی سخت سردی تھی. ہم نے دروازے بند کر رکھے تھے، یکدم دروازہ کھلا. میں نے کہا شاید آندھی آ گئی. بند دروازہ ہو یکدم کھلے تو یہی انسان سوچتا ہے نا کہ تیز رفتار آندھی آئی ہے، ہوا آئی ہے، اس نے دروازہ کھول دیا. میں نے سوچا آندھی آئی ہے، لیکن جب وہ دروازہ کھلا تو آندھی نہیں تھی. اللہ میری بات نہیں سمجھے ہوئے. آتے ہی اس نے جناب دہلیز کو پکڑ لیا. میں نے کہا بابا تمہیں کیا ہوا؟ یہاں لٹک گئے ہو، آدھا پھانسی لگ رہے ہیں کیا؟ کہتا نہیں تو نے شرک کر دیا. میں نے کہا میں نے شرک نہیں کیا. کہتا ہے تو نے کہا ہے نبی کا نور اللہ کے نور سے پیدا ہوا. میں نے کہا بابا تیری غلط فہمی ہے، میں نے نہیں کہا. کہنے لگا میں سن کے آیا ہوں گھر سے. میں نے کہا چلو اتنا تو پتا چلا کہ محفل میں نہیں آتے ہو، گھر میں بیٹھ کر تم بھی سنتے ہو. کہنے لگا میں سن کے آیا ہوں کہ نبی کا نور اللہ کے نور سے پیدا ہوا. میں نے کہا بابا مجھ سے حلف اٹھوا لو، میں مسجد میں بیٹھا ہوں، میں نے نہیں کہا. کہنے لگا دیکھو یہ مسجد میں بیٹھ کے انکار کر رہا ہے، تم بتاؤ سب لوگوں اس نے کہا ہے یا نہیں کہا؟ میں نے کہا ان سے نہ پوچھ، مجھ سے پوچھ. ارے بابا یہی تو تم لوگوں میں خرابی ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ شاید عبدالتواب نے کہا
کیا مقام ہے؟ مجھے تو نبی کا ارشاد سن کر امتی ہونے کے ناطے حق بنتا ہے، جو امتی ہے اس کا حق بنتا ہے حضور کا فرمان سنے اسی وقت کہے آمنا و صدقنا، لیکن جو امتی ہوئی نا، میں نے کہا حضور نے فرمایا لیکن اس کو پھر بھی عقل، یہ قوم ہی ایسی ہے کہ جن کو عقل نہیں ہے۔ ہمارے مولانا عبد الغفور ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جی میں نام نہیں لیتا، وہ نام لے کے کہا کرتے تھے ھذا القوم لا یعقلون، ان قوم میں، اس قوم میں عقل ہوتی تو کم از کم اپنے نبی سے لڑائی تو نہ لیتے۔ میں نے کہا رسول اللہ نے فرمایا، کہتا پھر شرک تو ہو گیا۔ میں نے کہا اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کسی اور کیٹیگری کا آدمی ہے۔ میں بابا تمہیں وہاں سے سمجھاتا ہوں جہاں تم ہو، جس مقام پر تم ہو وہاں سے سمجھاتا ہوں۔ میں نے کہا بابا مجھے ایک بات بتا، تو شادی شدہ ہے؟ کہتا تو میں بوڑھا ایسے ہی ہو گیا۔ میں نے کہا کئی لوگ بوڑھے بھی ہو جاتے ہیں، شادیاں نہیں کرتے، پوچھ لینے میں کوئی تو نہیں ہے نا؟ اگر کوئی شادی شدہ نہ ہو تو اس کو پوچھا جائے تیرے بچے ہیں، تو یہ تو بڑی بحیرت سیاہ شرافت بات ہوگی نا۔ اس لیے پہلے پوچھنا چاہیے، بچہ پوچھنے سے پہلے پوچھنا چاہیے تو شادی شدہ بھی ہے یا نہیں ہے۔ تو میں نے کہا دیکھو ہمارے مولانا مستعار خان صاحب نیازی ہے، وہ بوڑھے ترین ہو گئے، ابھی تک شادی انہوں نے نہیں کی۔ آپ کی کراچی میں ہمارے بہت معروف مولانا کوکم نورانی صاحب ہیں، ابھی تو وہ جوان ہیں سے، لیکن ابھی تک شادی۔ تو یہ اپنی اپنے دل کی بات ہوتی ہے، مرضی کی بات ہوتی ہے، جس عمر میں جب کوئی چاہے شادی کرے۔ ہو سکتا ہے میں نے کہا تو بھی بیچارہ ایسا ہی ہو جو ابھی تک تمہیں مسئلہ سمجھ نہیں آیا۔ کہنے لگا نہیں شادی شدہ ہوں اللہ کا فضل ہے۔ میں نے کہا بچے کتنے ہیں؟ کہنے لگا 4 ہیں۔ میں نے کہا تجھی سے ہیں؟ کہنے لگا کہ دیکھو میرے ساتھ مذاق مت کرو۔ میں نے کہا بابا تیرا میرا کوئی مذاق نہیں ہے، میں تو مسئلہ سمجھا رہا ہوں، بچے بتا تجھ سے ہیں؟ کہنے لگا ہاں مجھ سے ہی ہیں، اور کس سے ہوں گے؟ میں نے کہا بس مسئلہ حل ہو گیا، تیرے 4 بچے ہیں، تجھ سے ہی ہے نا؟ کہتا ہاں مجھ سے ہیں۔ میں نے کہا بتا وہ بچے تیرے شریک ہیں؟ تجھ سے ہے، تیرے شریک ہے؟ کوئی باپ کہتا میرا بیٹا میرا شریک بن گیا؟ یہ تھوڑے بہت باتوں کا کیا خیال ہے؟ کوئی باپ نہیں کہتا میرا بیٹا میرا شریک بن گیا۔ بھائی بھائی کا شریک تو ہو سکتا ہے، لیکن باپ بیٹے کا شریک نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا بابا میں بھی کہوں گا تیرے بچے تیرے شریک ہیں، تجھ سے ہیں، تیرے شریک ہیں۔ کہنے لگا نہیں وہ میرے بچے مجھ سے ہیں، میرے شریک نہیں، میرے وارث ہیں، میرے شریک نہیں میرے۔ میں نے کہا بابا اب تو خود بخود سیدھی جگہ پہ آ رہا ہے۔ خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نوری، اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا کیا۔ اب نبی کا نور اللہ کے نور سے ہے، بلا تشبیہ و بلا مثال۔ میں اس کے بچوں کی اور اس کی مثال اللہ کے ساتھ نہیں ملا رہا، وہ اس کو سمجھانے کے لیے تھا۔ اللہ مثال سے پاک ہے، بلا تشبیہ و بلا مثال۔ نبی پاک کا نور اللہ کے نور سے پیدا ہوا، لیکن شریک نہیں، نبی بھی اللہ کا وارث ہے۔ نبی اللہ کا، بولو بولو نبی اللہ کے۔ کہتا ہے یہ تو اپنی طرف سے بنا دیا، باپ بیٹے کا نسخہ پیش کر کے، اور اللہ اور اس کے رسول کو ساتھ ملا دیا۔ دیکھو یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ کہاں لکھا ہے کہ نبی اللہ کا وارث ہے؟ میں نے کہا بابا گھبرا نہیں، جوش میں رہا، میں تیرے ساتھ محبت سے پیش آ رہا ہوں، تو بھی میرے ساتھ محبت سے پیش آ۔ پیار کی باتیں ہو تو رشتہ پکا ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا محبت سے باتیں کر میرے ساتھ، آرام سے پوچھ کہ کہاں لکھا ہے۔ میں تمہیں یہ نہیں کہوں گا حدیث میں، کیوں تمہیں موقع
ایک ہی حدیث ہے، ہم تو حدیث کو مانتے ہیں، اور اگر مطلب کی نہ ہو تو کیا کہتے ہیں حدیث؟ میں نے کہا بابا میں حدیث میں نہیں کہتا، میں تو کہتا ہوں یہ بھی قرآن ہی میں لکھا ہے۔ یہ بھی کس میں لکھا ہے؟ قرآن میں۔ اللہ کے نبی ولی اللہ کے وارث ہیں، اللہ کے نبی ولی اللہ کے۔ جب میں نے کہا نا قرآن میں لکھا ہے تو بابا آدھا گھنٹہ ہو گیا، کہتا اچھا کہاں لکھا ہے؟ وہ ذرا آیت تو پڑھ کے سنا دو۔ میں نے کہا اب آئے نا لائن میں، میں نے کہا بابا سینے پہ ہاتھ رکھ، قرآن آ گیا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ کل میں نے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے پرسوں بھی یہ کہا تھا کہ اللہ کائنات کا مالک ہے، مالک لیکن اس کی شان ہے تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ۔ جس کو چاہتا ہے ملک عطا کرتا ہے، جس سے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے۔ تو وہ خدا جس کی شان ہے وہ جس کو چاہتا ہے مملکت عطا کر دیتا ہے، اس خدا نے قرآن میں لکھ دیا ان الارض، اللہ تعالیٰ سے کہو اور زور سے بولو، اہل سنت سے جتنا پیار ہے اتنی زور سے بولو، ان الارض، پوری روئے زمین، ایک علاقے کی بات نہیں، ایک ٹکڑے کی بات نہیں، افریقہ کی بات نہیں، امریکہ کی بات نہیں، پاکستان، بھارت، چین، روس کی بات نہیں، مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، پوری روئے زمین اللہ فرماتا ہے، پوری روئے زمین کا میں نے اپنے نیک بندوں کو وارث بنا دیا۔ پوری روئے زمین کا میں نے اپنے نیک بندوں کو، میں نے کہا اللہ نے بتا دیا کہ نبی کا نور میرے نور سے پیدا ہوا، لیکن وہ شریک نہیں وارث ہے، شریک نہیں، شریک نہیں، بولو سارے شریک، شریک نہیں بلکہ وارث ہے۔ ارے شریک اور ہوتا ہے، وارث اور ہوتا ہے۔ شریک وہ ہوتا ہے جو اپنے شریک سے اپنا حق چھین لیتا ہے، اور وارث وہ ہوتا ہے جس کو دینے والا محبت سے خود ہی عطا کر دیتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے نبی نے نعوذ باللہ خدا سے چھین لیا، ہم کہتے ہیں رب ذوالجلال نے اپنے محبوب سے اتنی محبت کی کہ سب کچھ خود ہی عطا کر دیا، عطا بھی کیا، ساتھ ساتھ سند بھی لکھ کے قرآن میں رکھ دی تاکہ کوئی انکار نہ کر سکے۔ فرمایا اے محبوب، کوئی اپنے محبوب سے محبت کرتا ہے، اس کو کوئی ایک پیس گفٹ پیش کرتا ہے، کوئی اپنے محبوب سے محبت کرتا ہے بہترین کوٹھی اس کے نام لگوا دیتا ہے، کوئی اپنے محبوب سے محبت کرتا ہے مربع زمین کے اس کے نام لگوا دیتا ہے، کوئی اپنے محبوب سے محبت کرتا ہے بہت سی مارکیٹیں اس کے نام لگوا دیتا ہے۔ اے محبوب میں نے تم سے محبت کی، پیس گفٹ کا پیش نہیں کیا، ایک کوٹھی پیش نہیں کی، ایک علاقہ پیش نہیں کیا، ایک ملک پیش نہیں کیا، بلکہ میں نے اعلان کر دیا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ اللہ اکبر۔ محبوب میں نے ایک پیس نہیں، ایک کوٹھی نہیں، ایک مکان نہیں، ایک شہر نہیں، ایک ملک نہیں، ایک علاقہ نہیں، بر اعظم نہیں، ایک زمین نہیں، ایک آسمان نہیں، میں نے زمین بھی آپ کو دے دی، ساتوں آسمان آپ کو عطا کر دیے، میں نے سدرۃ المنتہا آپ کو عطا کر
کرسی آپ کو دے دی، ارے ہاں ہاں لو آپ کو دے دیا، قلم آپ کو دے دیا، حتیٰ کہ محبوب وعدت میری ہے کثرت ساری میں نے آپ کو عطا کر دی۔ اور حوض کوثر وہ حوض ہے جس کا پانی جو پی لے گا اس میں دو صفتیں پیدا ہو جائیں گی۔ ایک تو وہ اس کو حیات ابدی مل جائے گی، ایسی حیات جس کے بعد موت نہیں ہے، آب کوثر پینے سے، حوض کوثر کا پانی پینے سے۔ اور دوسرا وہ شخص جو آب کوثر پیے گا وہ پھر خاکی نہیں رہے گا، نوری بن جائے گا اور جنتی بن جائے گا۔ اللہ نے فرمایا کثرت بھی آپ کو دے دی، کوثر بھی آپ کو دے دیا، جسے چاہو دنیا میں مالک بنا دو اور جسے چاہو کوثر کا جام پلا کے جنت عطا فرما دو۔ شان ہے میرے محبوب کریم کا، سب کہو صلی اللہ ہو۔ تو فرمایا خلق قبل الاشیاء شرک نہیں، پھر کہتے ہیں وہ تو اللہ کا اپنے حصہ بن گیا، اللہ حصوں میں بٹ گیا۔ ایک وہ نور جو نبی کو مل گیا اور ایک وہ نور جو اللہ کے پاس رہا، دو حصوں میں بٹ گیا، اللہ حصوں سے پاک ہے۔ میں نے کہا اللہ تو الحمدللہ حصوں سے پاک تھا، ہے اور رہے گا، لیکن تیری عقل نہ تھی نہ ہے نہ ہو سکتی، تو نہیں سمجھ سکتا۔ میں نے کہا دیکھو خدا مثال سے پاک ہے، میں تمہیں سمجھانے کے لیے بات کرتا ہوں۔ ایک دیا جل رہا ہو، ایک دیا دوسرا دیا ہو لیکن وہ جل نہ رہا ہو، اس نہ جلے ہوئے دیے کو جلنے والے دیے کے قریب کر دو تو دوسرا دیا روشن ہوگا یا نہیں؟ تھوڑے بہت جو باتوں کا کیا ہے، وہ دوسرا جو نہیں جل رہا تھا وہ بھی روشن ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دوسرا دیا بھی روشن ہے۔ اگر کوئی پوچھے کہ بھی یہ تو بجھا ہوا تھا، اس کے ہاں تو روشنی نہیں تھی، تو نے اس کی روشنی کہاں سے لی؟ تو آپ کہو گے یہ دیا اس دیے سے روشن ہوا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ یہ دیا اس دیے سے روشن ہوا، آپ کہو گے اس سے روشن ہوا، لیکن بتاؤ پہلے دیے کے نور میں کچھ کمی واقع ہوئی؟ یہ دیا اس دیے کے نور کا حصہ بن گیا؟ نہیں بنا۔ ارے خدا کا خوف کر، مجھے تو لگتا ہے یہ خود ہی دیا ہے۔ ہمارے پنجابی میں جو بیوقوف ہو اس کو کہتے ہو دیوے ہیں۔ ارے خود خدا کا خوف کر، اگر ایک دیے سے دوسرا دیا روشن کر دیا جائے، پہلے دیے کے نور میں فرق نہیں آتا، دوسرا دیا اس کا جد نہیں بنتا، تو خدا ذوالجلال کے نور سے نبی کا نور بن گیا، نہ خدا کا نور جز بنا، نہ خدا کے نور میں کمی واقع ہوئی، خدا کا نور بھی روشن رہا اور خدا نے اپنے نور سے اپنے محبوب کا نور بھی روشن فرما دیا۔ ساری کائنات سے پہلے پیدا فرمایا نور مصطفیٰ۔ یہ یاد رکھو ہم نبی پاک کی صفت بشریت کے بھی قائل ہیں، صفت بشریت کے بھی قائل ہیں، لیکن اپنے جیسا بشر نہیں کہتے، خیر البشر کہتے ہیں۔ اپنے جیسا بشر نہیں کہتے، خیر البشر کہتے ہیں، اور وہ صفت
صفت بشریت کیوں؟ اس لیے کہ جب حضور 12 ربیع الاول کو پیر کے دن صبح صادق کے وقت دنیا میں جلوہ گر ہوئے، آپ کے نور کا ظہور ہوا، تو اللہ نے محبوب کے نور کو بلا حجاب دنیا میں نہیں پیش کیا، بلکہ حجاب بشری میں پیش کیا، بشری جامہ پہنایا۔ کیوں؟ میرے محبوب کے نور کی بلا حجاب کوئی جھلک برداشت کر ہی نہیں سکتا۔ لباس بشری کے پردے میں چھپا کر وہ نور لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ اس لیے ہم حضور کی صفت بشریت کے بھی قائل ہیں، لیکن اپنے جیسا بشر نہیں، بلکہ کہتے ہیں ہوا خیر البشر، وہ سارے بشروں سے بھی اعلیٰ بشر ہے۔ لیکن ابھی اس کی بات نہیں کرتا، وہاں آتا ہوں، لیکن پہلے حضور کے نور کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کا نور ساری کائنات سے پہلے پیدا فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اے محبوب، میں تو مکان کا محتاج نہیں تھا۔ اللہ مکان کا محتاج ہے؟ سارے بولا بولنا بھائی، اللہ مکان کا محتاج نہیں ہے۔ تو جو اللہ مکان کا محتاج نہیں ہے، اس کے لیے مکان کی ضرورت کیا ہے؟ محبوب میں تو مکان کا محتاج نہیں تھا، اس لیے میں نے اپنے لیے کوئی مکان بنایا ہی نہیں، لیکن چونکہ میں نے آپ کو پیدا کیا ہے، اب میرا دل چاہتا ہے میں آپ کے لیے ایک مکان بناؤں، بڑا شاندار مکان، اونچا سا بلند مکان، بہت اونچا، دنیا کو پتا چلے خدا نے اپنے محبوب کا مکان بنایا ہے، ایسا اونچا مکان کوئی بنا سکتا ہی نہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بلند، بڑا اونچا، بلند بالا مکان تیار کیا، پھر شوق سے جو مکان بناتا ہے اس کا نام بھی رکھتا ہے، نام بھی رکھتا ہے نا۔ یہاں اپنی کراچی میں بھی لوگوں نے مکانوں کے نام رکھے ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ نے اپنے محبوب کے لیے مکان بنایا، اس کا نام بھی رکھا عرش اعلیٰ۔ عرش، بولو بولو، عرش، عرش کے معنی ہیں تخت کے، عرش کے کیا معنی ہیں؟ تخت کے۔ اعلیٰ میں نے بلند فرمایا یہ میرے محبوب کا ساری کائنات سے بلند تخت ہے، جہاں میرے محبوب بیٹھتے ہیں۔ اللہ بھائی، یہ تو تم بات کہہ رہے ہو، وہ تو آپ کے اللہ نے عرش بنایا اور محبوب کے نور کو وہاں رکھا، یہ تو تمہاری اپنی باتیں ہیں نا، تمہارے پاس کوئی اس کی دلیل ہونی چاہیے کہ واقعی وہ نور وہاں رہا، کوئی دلیل، اور دلیل بھی معقول ہونی چاہیے۔ یہ کوئی عام مسئلہ نہیں ہے، نبی الانبیاء کا مسئلہ ہے، نبی الانبیاء کے بارے میں دلیل بڑی پختہ ہونی چاہیے ہے۔ ہاں، عبدالطباب جو بات کرتا ہے بغیر دلیل کے نہیں کرتا۔ آؤ میں گواہی پیش کروں، گواہی، مقدمہ جب عدالت میں جائے بغیر گواہوں کے مقدمہ ثابت نہیں ہوتا۔ میرا دعویٰ کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان ہے، یہاں نبی کا نور رہائش پذیر ہے، یہ حضور کی رہائش ہے۔ تو اس کی دلیل کے لیے میں آپ کو پہلی گواہی جو پیش کرتا ہوں وہ حضرت آدم کی گواہی ہے، حضرت، اور دوسری گواہی جو میں پیش کروں گا وہ حضرت جبریل کی گواہی ہے۔ دونوں گواہیاں پختہ ہے نا بھائی؟ آدم ہمارے سب کے باپ ہیں، اور اگر آدم گواہی دے اور یہ نہ مانے، کیوں بھائی؟ ارے فرمان کیا جو باپ کی نہ مانے؟ میں کچھ نہیں کہتا، یہ تم خود سوچ لو کہ جو اپنے باپ کی نہ مانے لوگ اس کو کیا کہتے ہیں، میں نہیں کچھ کہتا، یہ تو تم خود فیصلہ کرو کیا کہتے ہیں۔ اللہ
باپ کی گواہی، جبریل کی گواہی. پہلے جبریل کی گواہی پیش کرتا ہوں، پھر بابا آدم کی گواہی پیش کرتا ہوں. جبریل حاضر ہوا، اور پھر گواہی میں بڑا فرق ہوتا ہے. مجھے اسٹیٹ کے سامنے جا کر دفعہ 63 کے بیان دے دو تو سول کورٹ میں چیلنج، ٹھیک ہے نا، سیشن کورٹ میں چیلنج، ہائی کورٹ میں چیلنج. نہیں مانتے ہم ان گواہوں اس گواہی کو، یہ جبرن لی گئی ہے. اور اگر گواہی ہائی کورٹ میں ہو تو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. میں گواہی جبریل کی پیش کرتا ہوں، لیکن کس عدالت میں؟ شفیع اللہ کی عدالت میں نہیں، چیلنج ہو سکتی ہے. نجیب اللہ کی عدالت میں نہیں، چیلنج ہو سکتی ہے. خلیل اللہ کی عدالت میں گواہی نہیں دے رہا،